آپ ان کی طرف پیش قدمی کر سکیں گے، اور اگر آپ اس بنیاد کو ہی قائم نہ کر سکے، یہ پہلی اینٹ ہے، خشت اول ہے۔ کس سے پوچھنا چاہیے؟ اس کے بعد کس سے پوچھنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن بھی کہہ رہا ہو وہی بات جو آپ سمجھے، رسول اللہ نے بھی فرما دی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی بات جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں یا سمجھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی اس کی تصدیق ہو گئی ہو، تو بتائیں اس کے شک اور شبہ کی کوئی اس پر گنجائش رہ جاتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں چونکہ محافل میلاد کا رواج ذرا زیادہ ہے، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی مجالس کا رواج اب الحمدللہ بہت ہو رہا ہے، لیکن نسبتاً کم ہے۔ تو آج کی جو شاہ صاحب نے گفتگو فرمائی، اس کا خلاصہ اگر میں شاہ صاحب کی اجازت سے عرض کروں تو آل رسول چونکہ جزو رسول ہیں، تو محفل میلاد ہو یعنی کل کی محفل ہو یا محفل آل رسول ہو، جزو کی محفل ہو، تو وہ دونوں محفل رسول ہی ہوا کرتی ہیں۔ وہ محفل آل رسول ہو یا محفل رسول ہو، تو وہ محفل رسول ہی ہوا کرتی ہیں، چونکہ آل رسول فرع ہیں اور رسول اللہ ان کی اصل ہے۔ تو آج کی گفتگو کے لیے موقع اور وقت کا جو سارا کا سارا منظرنامہ ہے وہ میرے سامنے ہے، تو میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بات کو مختصر کر دیا جائے۔ اور قبلہ شاہ صاحب نے چونکہ بہت زیادہ گراؤنڈ بنا دی، تو اب کسی تمہیدی بات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بنیادی باتیں ساری کی ساری ہو چکی، اور یہ ان کے گھر کا تذکرہ ہے، ہمارے لیے سعادت ہے۔ ہمیشہ آل رسول کا کبھی بھی علماء ہوں، اور علماء میں کوئی آل رسول عالم ہو، اور اگر غیر عالم اور آپ عوام ہوں اور ساتھ آل رسول غیر عالم ہو، تو کبھی بھی آل رسول کو اپنے جیسا سمجھنے کی غلطی مت کیا کیجیے۔ یہ وہ بنیاد ہے، خرابی کی اساس ہے جو ہمارے معاشرے میں رکھ دی گئی ہے بدقسمتی سے، اور لطف کی بات کہیں یا افسوس کی بات کہیں، اس کو دینی حمیت کے نام پہ پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ انسان بطور انسان سارے برابر، اور مسلمان سارے ہی برابر۔ تو اس چیز کا لحاظ جب آپ اپنے اندر پیدا کر لیں گے کہ یہ وہ گھر ہے جن کے صدقے اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب کیا، ہمیں رشتوں کا تقدس، اور سب سے بڑھ کے ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہوئی، تو خود بخود وہ تمام معاملات اور حقوق جن کی طرف اشارے کیے گئے، آپ ان کی طرف پیش قدمی کر سکیں گے، اور اگر آپ اس بنیاد کو ہی قائم نہ کر سکے، یہ پہلی اینٹ ہے، خشت اول ہے۔ جب آپ کسی کو اپنے جیسا سمجھیں گے تو اس کا حق کاہے کا بنے گا؟ جب آپ کسی کے تقدس کے قائل ہی نہیں ہوں گے تو اس کو اضافی احترام کس بات کا دیں گے؟ جب آپ کسی کی کوئی انفرادی حیثیت ماننے والے ہی نہیں ہوں گے تو اس کو پھر انفرادی اور امتیازی مقام کیسے دیں گے؟ یہ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے، جو میں نے آخری جملہ بولا، آواز تھوڑی کھول دیں، کہ آل نبی کا جو مقام ہے، میں نے اس لیے عرض کیا شاہ صاحب نے بنیاد بنا دی ہے میری، جو آل نبی کا مقام ہے وہ کیا ہے؟ بس یا مقام کا لفظ اگر ہٹا دیں، آپ زیادہ سنتے ہیں، اور یہ چونکہ بالعموم معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے آل نبی کے مقام کی جگہ لفظ لائیں، آل نبی کا جو امتیاز ہے وہ کیا ہے؟ یہ آج کی گفتگو جتنی دیر اللہ کو منظور ہو آپ کے سامنے گفتگو کروں کہ امتیاز کیا ہے۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، مجھے ایک بات تو بتائیں ذرا، کہ جب ہم دین کے باب میں غور و خوض شروع کرتے ہیں، کوئی معاملہ ہوتا ہے ہمارے ہاں دین کا کوئی معاملہ، تو ہم وہ پوچھنے کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ شاہ صاحب کا شکوہ درست تھا کہ آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں،
اگر آپ لوگ رسپونڈ نہ کریں تو ہمیں بات کرنے میں بھی لطف نہیں آتا۔ تو بتائیں کہ دین کا کوئی سوال ہم نے پوچھنا ہو تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ہمیں جانا کس کے پاس چاہیے؟ سب سے پہلے کس سے پوچھنا چاہیے؟ اللہ سے۔ کس سے پوچھنا چاہیے؟ اس کے بعد کس سے پوچھنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے کس سے بتائیے؟ اللہ سے، اور اللہ کی کتاب بولتی ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو کتاب نے کہا گویا کہ اللہ نے کہہ دیا، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر اگر تیسرا ہمیں پوچھنا ہو تو پھر ہم کس کے پاس جائیں گے بتائیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مقدس ساتھی ہیں، جن کو ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں، ان کے پاس جائیں گے، ان کی خدمت میں پہنچیں گے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی خدمت میں، سیدنا حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں، باقی صحابہ اکرام کی خدمت میں، کہ یہ سوال ہے، قرآن سے تو ہم یہ سمجھے ہیں، حدیث سے ہم یہ سمجھے ہیں، آپ تصدیق کیجئے کیا ہماری سمجھ درست ہے؟ چونکہ آپ تو صحبت نبوت سے فیض یاب ہو چکے ہیں۔ تو جب یہ تین چیزیں اکٹھی ہو جائیں کہ ایک بات جو آپ سمجھے قرآن بھی کہہ رہا ہو، وہی بات جو آپ سمجھے رسول اللہ نے بھی فرما دی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی بات جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں یا سمجھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی اس کی تصدیق ہو گئی ہو، تو بتائیں اس کے شک اور شبہ کی کوئی اس پر گنجائش رہ جاتی ہے؟ بولیے بھائی، رہ جاتی ہے؟ نہیں رہ جاتی۔ سوال یہ ہے، اب جو ہمارا موضوع ہے نا، اہل بیت اطہار کا امتیاز کیا ہے، یہ سوال لے کر ہم ان تینوں کے پاس جائیں گے اور اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے پاس جائیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اہل بیت کا جو مفہوم اہل سنہ کے نزدیک ہے، اس میں دو طبقات ہیں۔ کتنے؟ نہیں، تسی سارے نہیں بولو گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ اہل سنت کے نزدیک اہل بیت کے مفہوم میں کون داخل ہے؟ دو طبقے، ایک ازواج نبی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، تو جو گھر میں رہتا ہے وہ گھر والا ہوتا ہے، تو جو ازواج ہیں وہ گھر والیاں ہیں۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلے شامل کون ہے؟ اونچا بولیں گی، ازواج النبی، اور اس کے بعد اہل بیت میں شامل کون ہے؟ اولاد نبی۔ یہ دو طبقات ہیں جو اہل بیت اطہار کے مفہوم میں اہل سنہ کے نزدیک داخل ہیں۔ اب ان کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، تھوڑا سا اگر ساتھ دیں گے آپ تو ہم جلدی چلتے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے پاس آتے ہیں یہ سوال لے کے کہ اہل بیت اطہار کا امتیاز ہے، قرآن ہمیں بتا۔ تو قرآن مجید نے بتایا، یہ جو پہلا طبقہ تھا نا اہل بیت کا، جس کا نام میں نے کیا بتایا؟ ازواج نبی، ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 ہے، آپ نے غور کرنا ہے، میں نے چند اشارے کرنے ہیں اور گفتگو آپ لوگوں سے کروانی ہے۔ قرآن فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من نساء، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی ازواج، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں، تسی بولو، تم دوسری عورتوں کی طرح۔ آیت دوبارہ سنو، یا نساء النبی لستن کاحد من نساء من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح۔ یہ کس نے آکھیا ہے؟ دسو نا، یا گل بھی نہیں کر دیو، کس نے کہا ہے؟ اب بتائیں، یہ جو قرآن نے کہا دنیا جہان کی عورتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک سے لے کر آج 1400 سال اور پھر قیامت کے آنے تک جتنی عورتیں آئیں گی، ان میں جتنی بھی پارسا ہوں، جتنی بھی صالحات ہوں، جتنی بھی متقی ہوں، جتنی بھی صابرات ہوں، جتنی بھی قانتات ہوں، جو مرضی فضائل مناقب ان میں جمع ہو جائیں، نص قرآنی یہ کہہ رہی ہے کہ قیامت تک آنے والی کوئی عورت نبی کی بیوی کے برابر تو کیا، اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہوتی۔
اتنی گل ہو کہ نہیں ہو؟ دسو نا، آگے نا بات۔ اچھا اب اگلا سوال اسی آیت نے قائم کر دیا، یہ جو فضیلت ازواج نبی کو، اہل بیت ہے نا، اہل بیت کو یہ جو فضیلت ملی، یہ فضیلت کس بنیاد پہ ملی؟ کیا ان کے قبیلوں کی بنیاد پہ ملی؟ بتائیے، کسی کا قبیلہ کوئی تھا، کسی کا قبیلہ کوئی تھا، کسی کا کوئی تھا۔ آپ نے ہاں یا نہ کرنی ہے، میں آگے گزرتا جاؤں گا۔ بتائیں، قبیلے کی بنیاد پر تھی فضیلت؟ مال و دولت کی بنیاد پہ تھی فضیلت؟ خاندانی حسب و نسب کی بنیاد پہ تھی فضیلت؟ ان کا باپ کون ہے اس بنیاد پہ تھی فضیلت؟ بھائی بولو نا، مال کی وجہ سے تھی فضیلت؟ ان کی تقوی طہارت کی وجہ سے تھی فضیلت؟ تو پھر کس وجہ سے فضیلت؟ وہ جو بارگاہ نبوت سے مشرف ہو گئی، اس نے ان کو دنیا جہان سے افضل کر دیا۔ اتنی گل سمجھ آندی ہے؟ پہلا نقطہ پورا ہو گیا، اتنی گل تو سمجھ آ گئی، اور یہ وہ نقطہ جس سے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ بالکل ہے، نص قرآن۔ اب یہ نص قرآنی کا انکار ہے کہ اگر کوئی شخص، اچھا آگے بھی قرآن نے ایک اور خوبصورت لفظ بولا ازواج کے لیے، فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، تم جیسا کوئی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ تم نبی کے گھر میں رہتی ہو اور اس گھر میں رہتی ہو من آیات اللہ، جس میں اللہ کی آیتیں آتی ہیں۔ تم اللہ کے گھر میں رہتی ہو اور اس گھر میں، یہ کوئی عام گھر نہیں ہے۔ پتہ لگا کہ سارے گھر بھی کو جا نہیں ہوندے، سارے گھر بھی، یہ اللہ کا امر ہے، وہ جس گھر کو ممتاز کر دے۔ آپ دیکھیں نا، کعبۃ اللہ میں جب حضور نے دعوت کا آغاز فرمایا تو اللہ کا گھر بھی تو موجود تھا نا، لیکن آغاز حضور نے اللہ کی دعوت کا اللہ کے گھر سے نہیں کیا، ابو طالب کے گھر سے کیا تھا۔ مکہ میں اللہ کا گھر تھا، مکہ میں اللہ کا گھر تھا، مگر توحید کا پہلا جلسہ ابو طالب کے گھر ہوا تھا، چونکہ مکہ میں تو بت تھے، تو پتہ چلا کہ جہاں بت ہوتے ہیں وہاں توحید کی بات، تو ابو طالب کے گھر میں پہلا جلسہ ہونا، یہ سارے عقدے کھول رہا ہے۔ اب میں اس پر کیا بات کروں، اشارہ کر رہا ہوں، سمجھدار لوگ سمجھتے جا رہے ہیں۔ تو قرآن نے یہ کہہ دیا کہ تم جیسی کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ دنیا جہان کی کوئی بھی عورت، وہ نیک ہو، صالح ہو، جیسی بھی ہو، جتنی متقیہ ہو، جتنی بڑی پرہیزگار ہو، جتنی بڑی غنی ہو، ازواج مطہرات اور ازواج نبی کے برابر ہے، تو یہ نص قرآنی کا انکار ہوگا اور اس سے بندہ کافر ہو جائے گا۔ نص کے انکار کے بغیر کوئی کافر، یہ ذہن میں رکھ لیں، قرآن اور سنت متواترہ کے نص کے انکار کے بغیر اور انکار صریح کے بغیر کوئی کافر نہیں ہو۔ تو کوئی یہ عقیدہ رکھے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ دسو نا یار، کافر ہو جائے گا۔ اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر وہ ازواج نبی، کسی کی عمر 23 سال تھی، وہ 25 سال تھی، وہ حضور کے عقد میں آئیں، کسی کی 40 سال تھی، کسی کی 55 سال تھی، کسی کی تھوڑی تھی 18 سال تھی، کسی کی کم، کسی کی زیادہ، یہ ازواج اپنی یہ باقی پوری زندگی گزار کے جب عقد نبوت میں آئیں تو وہ بعد میں آنے سے اس تھوڑی دیر کا شرف باریابی جو حاصل ہوا، انہوں نے ان کو وہ مقام دیا کہ اب دنیا جہان میں ان جیسا ہی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ لوگ، ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ اس گھر میں آئے، اس گھر میں رہی جس میں آیتیں آتی ہیں، اور وہ اس گھر میں مشرف ہو گئی آ کے، تو گویا ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو کیا آپ کی عقل مانتی ہے کہ اگر اس گھر میں محض آ کر صحبت رسول سے مشرف ہونے سے برابری زائل ہو جاتی ہے، تو جن کے وجود کے اندر خون نبوت ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلبی بیٹے اور بیٹیاں ہوں، جو رسول اللہ کے ہاں جن کی پیدائش ہو، رسول اللہ جن کی تربیت کریں، رسول اللہ کا گھر جن کا گھر ٹھہرے، رسول اللہ جن کو اپنی لعاب دہن سے گھٹیاں دیں، رسول اللہ جن کے کانوں میں پہلے کلمات اذان کہیں، رسول اللہ جن کو اپنی زبان مطہر چسائیں، رسول اللہ جن کو کندھوں پہ سوار کر کے محلے اور مسجد نبوی اور مدینے کے چکر لگائیں، رسول اللہ جن کو لحموں کا لحمی و جسموں کا جسمی کہیں،
रसूलुल्लाह जिनको कनफ्सी कहें, मेरी जान की तरह है। रसूलुल्लाह जिनको अबनाना व अबनाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम कहें, रसूलुल्लाह जिनको निसाना व निसाना कहें, अगर वो थोड़ी देर का शर्फ किसी ज़ौजे मुताहरा के बराबर दुनिया की किसी औरत को नहीं कर सकता, तो फिर ये शर्फ, इन शर्फ से जो लोग मुशर्रफ हैं, जो ये समझते हैं कि दुनिया का कोई फर्क उनके बराबर है, उनको जाके अपनी अकलों का इलाज करवाना चाहिए। इनकी बराबरी कौन कर सकता है? जो जिस्म का जिस्मी के हामिल हैं, उनकी बराबरी कौन कर सकता है? जो लाहमों का लाहमी के बराबर है, उनकी बराबरी कौन कर सकता है? जो वजूद नबुव्वत से तखरीक पाए हैं, जो जुज़्व नबुव्वत हैं, जिनमें खून नबवी है, उनकी बराबरी कौन कर सकता है? तो ये आयत कुरानी से इस्तदलाल और इस्तिशहाद करते हुए मैंने ये अगला नुक्ता अर्ज़ किया। अभी ये महज इस्तदलाल नहीं है, इस पर हम दलाल लाएंगे। अब यहाँ तक तो आप लोग मेरे साथ चल चुके कि जो अहले बैत हैं, जो क्या हैं भाई बोलो ना, अहले बैत हैं, वो आम लोगों की तरह नहीं है। अहले बैत आम लोगों की तरह ना आज है, आम लोगों की तरह ना अहद रसूल में थे आम मोमिनीन की तरह जो उस दौर के मोमिन थे। ये तो कुरान की नस है ना जी, जो ना आज है ना उस दौर में थे। अच्छा, अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब एक तीसरा दर्जा, अगले नुक्ते की तरफ जाते हैं, नुक्तों को जोड़ते जाते हैं। जहाँ आप लोग थक गए वहाँ पर हम गुफ्तगू को ख़त्म कर देंगे। अगले नुक्ते की तरफ जाते हैं कि अहले बैत जो हैं, घर वाले, अभी मैंने जिन सब की फजीलत बयान की, ठीक है ना, और जिन पर एक मुकदमा छोटा सा कायम किया। अब मुझे एक बात बताएं, आप लोग क्या ये समझते हैं कि सब अहले बैत जिन पर इत्तलाक होता है ना, अहले बैत की इस्तिलाह का, जो मैंने बताया अज़वाज नबी भी हैं और औलाद पाक भी है, तो जिन जिन पर ये इस इस्तिलाह का इत्तलाक होता है, क्या आप समझते हैं कि सब बराबर हैं? अहले बैत होने में तो सब अहले बैत हैं, मगर क्या अहले बैत सब एक दूसरे से बराबर हैं? ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह कुरान मजीद कहता है। कुरान मजीद फरमाता है अंबिया के बारे में, ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन्हुम, खबरदार नबियों से किसी में फ़र्क मत करो। मगर कुरान खुद कहता है तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, कि रसूल होने में तो सब बराबर, मगर हर रसूल बराबर नहीं, हमने बाज़ों को बाज़ों से ऊंचा किया हुआ है। समझ गए होगा? तो बस मैंने मिसाल कुरान से इसलिए दिया, साथ साथ कोई एतराज़ ना कर सके। तो समझ लें कि अहले बैत होने में सब बराबर, मगर मुकाम अल्लाह जिसको जितना ऊंचा चाहता है दे देता है। तो एक है सब अहले बैत जिस पर इस्तिलाह अहले बैत का इत्तिलाक हो रहा है, और फिर अहले बैत में एक हैं चादर वाले जो फिर अहले बैत में मुमताज हो गए, जिनको अहले किसा कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, अब ये बात जो है कि अहले बैत में भी कोई इम्तियाज है, ये बात अगर कोई बाहर वाला बताएगा तो मामला ख़राब है। बेहतर है कि घर वाले से पूछे। और घर वालों में भी मर्द जो हैं वो तो आते जाते रहते हैं घर से, लेकिन औरतें घर में ही रहती हैं। तो बेहतर है कि किसी घर वाली से पूछें कि वो तो हमा वक्त घर में है ना, वो तो घर से निकलती नहीं, ताकि बात पर मोहर लग जाए। क्या कहने। तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, और लुत्फ़ की गल हदीस सही मुस्लिम दी है। मैं कहीं खिताब करके आया था तो उन्होंने कहा था जी ये हदीस अलामा साहब ने तबरानी की सुनाई और उसकी सनद पर कलाम है। तो अल्लाह का करना देखें, सही मुस्लिम को खोला तो उसके अंदर से भी उसी मजमून की हदीस निकल गई। रावी भी हज़रत आयशा है और मजमून भी वही है। सही मुस्लिम में है जी हदीस, और बाब फ़ज़ाइल अहलुल बैत, हदीस नंबर है सही मुस्लिम का 2661, नहीं सॉरी 6261, 6261। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक सुबह ऐसी हुई कि रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, आपके जसद अक़दस पर काले बालों से बनी हुई एक चादर थी। आपने वो चादर ओढ़ी हुई थी, उस पर ऊँट के कजावे बने हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, थोड़ी देर बाद इमाम हसन आ गए। रसूलुल्लाह ने अपनी चादर का एक कोना उठाया, हसन को अंदर दाखिल किया
یہاں تک حدیث میں ہے، میں لطف لینے کے لیے اگلی بات باقی احادیث ملا کے مضمون بنا رہا ہوں کہ حسن کو کھینچ کے اپنی دائیں ران پہ بٹھا دیا، پھر اس کے بعد حضرت امام حسین آئے، ان کو چادر کے دوسرے کونے میں لیا اور اپنے بائیں زانوں پہ بٹھا دیا، پھر اس کے بعد حضرت مولا علی آئے، ان کو لیا چادر کے پیچھے پچھلے کونے کے اندر داخل کر دیا، پھر اس کے حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، پھر اس کے بعد حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آئیں، ان کو لیا اور چادر کے پچھلے کونے سے داخل کر دیا، گویا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اب ایک چادر ہے، رسول اللہ نے اس کو پکڑا ہوا ہے، اس کے اگلے حصے میں 4 کونے ہوتے ہیں نا، اگلے دونوں کونوں میں حسن اور حسین ہیں، اور پچھلے دونوں کونوں میں علی و فاطمہ ہیں، اور درمیان میں رسول اللہ ہیں، اور ہاتھ جس سے چادر کو پکڑا ہوا ہے اور سب پہ تنا ہوا ہے وہ رسول اللہ کے ہاتھ ہیں۔ حدیث بعد میں بیان کروں گا، یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ کا ہاتھ اور رسول اللہ کی چادر کل بھی علی، فاطمہ، حسن اور حسین پر تھی اور آج بھی تنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، حضور بہت خوب۔ اب بیان فرماتے آگے حدیث عرض کر، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سب 4 لوگ آ گئے تو حضور نے فرمایا انما آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور پھر یہی حدیث آپ نے حضرت ام سلمہ سے سنی ہوئی ہے جو ترمذی کی ہے، جس کی سند پر کلام کرتے ہیں لوگ، میں نے اس لیے پہلے مسلم سنا دی تاکہ سند والا معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ ام سلمہ، حضرت سیدہ ام سلمہ، یہ بھی گھر والی ہیں حضور علیہ السلام کی، فرماتی ہیں کہ بالکل یہی معاملہ ہوا۔ اب دیکھیں نا، ہم نے اہل بیت کا مفہوم متعین کر دیا شاہ صاحب، اب میں نے کہا تھا کہ سارے ہک ہو جائے نہیں، تسی کہو گے اس حدیث نے تو حالے ثابت نہیں کیتا سارے ہک ہو جائے نہیں ہے، حالے تک کوئی بیان نہیں آیا، اب بیان آ رہا ہے، سن لو۔ حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، مسند احمد کی بھی حدیث ہے، امام احمد نے فضائل صحابہ میں بھی بیان کیا، فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلل علی حسن و حسین و فاطمۃ کساء، ساری حدیث کا مضمون بالکل وہی ہے، سب کو داخل کر لیا، ثم قال، اس کے بعد حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت، باری تعالیٰ یہ میری اہل بیت ہے۔ یہاں تک مفہوم اور مضمون پچھلے سے ملتا جلتا ہے، سیم ہے نا جی۔ اب آگے سنیں، یہاں حدیث میں ایک لفظ اضافہ فرمایا، حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور یہ خاص اہل بیت ہیں، خاصتی کے لفظ کا اضافہ ہے۔ یہاں مفہوم اہل بیت کے عموم سے اٹھ کے خاص ہو گیا، اور یہ خاص خود رسول اللہ نے کیا۔ کون ہے جو رسول اللہ کے ساتھ ٹکرانے کی، یہ رسول اللہ کے متعین کردہ مفہوم ثانی جو اہل بیت کے اندر ایک نیا طبقہ رسول اللہ نے قائم فرمایا، اس سے ٹکرانے کی جرات کر سکے، وہ مالک ہیں جس کو مرضی مقام دیتی۔ فرمایا اہل بیتی و خاصتی، یہ اہل بیت ہیں اور یہ میرے خاص ہیں، اذھب عنہم الرجس، ان سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے، وطہرہم تطہیرا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ فرما فقالت ام سلمہ وانا معہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی ناندے چ نہیں ہوں، میں بھی آ نہ جاواں تھلے، وانا معہم، میں ان کے ساتھ سے نہیں ہوں۔ قال انک علی خیر، اے ام سلمہ تو خیر پر ہے، اندر نہیں داخل کیا۔ اچھا ابھی آپ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے میرا گمان ہوئے، آگے چلتے جاؤ، میں تھوڑے گمان سارے آج ٹھیک کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی، دوسری مزید وضاحت، اب یہ جو اگلی وضاحت ہے یہ ترمذی کی حدیث نمبر ہے، ذہن میں رکھ لیں 263 نمبر حدیث، حضرت ام سلمہ۔ اب یہ 3 حدیثیں میں بیان کروں گا اسی مضمون پر جو تینوں سیاستہ میں آئی ہیں کہ کیسے مضمون کھولا حضرت ام سلمہ نے۔ وَأَنَا مَعَهُمْ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی کیا میں ان میں سے نہیں ہوں؟ حالانکہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، حالانکہ وہ، یہ تو ہم نے پہلے ثابت کر دیا نا، حالانکہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، مگر کیا وہ اہل بیت میں جو اہل قصہ ہیں ان میں سے بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ فرمایا قال انت علی مقامک وانت علی خیر، اے ام سلمہ تیرا اپنا مقام ہے، یعنی تیرا اپنا مقام ہے اور تو خیر پر کھڑی ہے، نہیں اجازت دی۔ اس کے بعد آگے چلیے، اگلی یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں، یہ مسند ابی یعلا کے اندر حدیث ہے، 6888 نمبر، فرماتی ہے وَأَنَا مِنْهُمْ یا رسول اللہ، یا رسول کیا میں ان میں سے نہیں ہوں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، اے ام سلمہ نہیں تو ان میں سے نہیں ہے۔
وَأَنْتَ عَلَىٰ خَيْرٍ، لیکن پریشان نہ ہو، تو بھلائی پر کھڑی ہے، چونکہ زوجہ نبی ہے تو بھلائی پر کھڑی ہے۔ پھر حضرت ام سلمہ سے اگلی روایت جو مشکل الآثار کے اندر امام طحاوی نے روایت کیا، 772 نمبر حدیث، فرماتے ہیں یا رسول اللہ انا من اہل بیتی فقال انا لک عند اللہ خیر، یا رسول اللہ کیا میں آپ کی اہل بیت میں نہیں ہوں؟ حضور نے فرمایا تو ہے اور تو خیر پر ہے۔ فوددت انہ قال نعم، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کوشش تھی کہ رسول اللہ فرما دیتے، وددت میری بڑی خواہش تھی کہ رسول اللہ فرما دیتے انہ قال نعم، وہ فرماتے کہ ہاں تو اس میں سے ہے۔ یہاں جب اہل بیت کا لفظ ہو رہا تھا استعمال تو خاص تناظر میں تھا جو چادر کے اندر تھے۔ فرماتی ہے میں نے پوچھا کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ حضور نے فرمایا تو خیر پر کھڑی ہے۔ فوددت، میری یہ خواہش تھی، انہو قال نعم، کاش حضور فرما دیتے ہاں تو بھی اس کے اندر ہے۔ فکان احب الی مما طلع علیہ الشمس وتغرب، اگر رسول اللہ یہ فرما دیتے کہ تو بھی اس کے اندر ہے، فرماتی ہیں ام سلمہ تو مجھے یہ کلمہ ہر اس شے سے عزیز ہوتا ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا۔ تو گویا ایک ہے عمومی اور بڑا مفہوم اہل بیت کا، پھر اہل بیت کے اندر ایک اور مفہوم ہے جس کو اہل قصا کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے اہل قصا کو اہل بیت سے ممتاز کر دیا۔ ابن کثیر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے لوگوں کو پسند ہیں، میں نے کہا یہ حدیث وہاں سے بھی نکال لوں۔ اسی آیت کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے فقلت یا رسول اللہ وانا، کیا میں اس میں سے ہوں؟ ابن کثیر نے روایت کیا اس حدیث کی شرح میں اپنی تفسیر میں، قالت فواللہ ما انعم وقال انک الی خیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، حضور نے نام نہیں فرمایا، قسم اٹھائی ام سلمہ نے، فواللہ حضور نے، ما انعم حضور نے، میں قسم اٹھاتی ہوں۔ وہ کتنے سچے لوگ تھے، باقی حضور نے یہ نہیں فرمایا نام ہاں تو اس میں سے ہے، لیکن حضور نے فرمایا تو خیر پر ہے۔ کیا ہے؟ تو خیر پر ہے۔ پھر اس کے بعد آخری حدیث جو مسند احمد میں اس مضمون کی، مسند احمد کی حدیث نمبر ہے 327 اور 328۔ شاہ صاحب قابل توجہ، مسند احمد کی حدیث، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، یہ شاید شاہ صاحب یہ چند علماء کے علاوہ پہلی دفعہ آپ سن رہے ہوں گے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں فرفعت القصاء لادخل معهم، میں نے یہ جب پوچھا تو میں نے چاہا کہ میں کیوں نہ خود سے داخل ہو جاؤں، میں آگے بڑھی اور میں نے چادر کا پلو اٹھایا اور اس کے اندر داخل ہو جاؤں۔ داخل معهم فجذبه من يده، حضور نے میرا ہاتھ پکڑ کے روک دیا، وقال انک علی خیر، ام سلمہ میں جو کہہ رہا ہوں تو خیر پہ کھڑی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے حدیث کو روایت کیا فضائل صحابہ میں، اپنی مسند میں، مسند ابی یعلا میں۔ تو لہٰذا اب ہم کہاں پہنچے کہ اہل بیت جیسا، یہ ازواج نبی سے ہم نے استدلال کیا تھا کہ اہل بیت جیسا، اگر اہل بیت عموم جیسا کوئی نہیں تو اہل بیت خصوص اہل قصا جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اہل بیت میں پھر دو طبقے ہیں، جس میں اہل بیت عموم اور اہل بیت خاص ہو گئے، تو جو خاص ہے وہ عام جیسے نہیں، تو جو ہے ہی اہل بیت خاص وہ کسی تیسرے عام جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ واہ 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 حضور کیا کہنے، اللہ پوائنٹ سمجھیو میرا، یہ غور طلب بات ہے دوستو۔ یہ ہے اہل قصا اور اہل بیت کے تعینات جو خود رسول اللہ نے کیے، جو خود رسول اللہ نے کیے۔ اب یہ سوال لے کر ہم صحابہ کرام کی خدمت میں آتے ہیں، چونکہ میں تو اندس ہے اللہ کل فل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل، اور رسول اللہ کی ازواج سے جو پوچھا ہم نے، یہ رسول اللہ کے گھر والوں سے ہی بات ہو گئی۔ اب رسول اللہ کے ساتھی جو ہمہ وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے، اب ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ بھی یہ معنی اسی طرح سے سمجھتے ہیں، یہ کوئی فرق ہے سمجھیں گے، ساری عقل ناقل سے ناقص تو نہیں ہو گئی۔ کچھ مثالیں آپ کی خدمت پہ میں نے پیش کرنی ہیں، 2 4 5 جلدی سے۔ اچھا اب اس میں انتخاب کر لوں گا وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو واقعات ہیں حدیث میں آئے ہیں، مثال بھی ہے، میرے موضوع سے متعلق بھی ہے اور واقعہ بھی بنتا ہے، صرف اس کو چوز کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، میں انتخاب کرتے ہوئے ایسی چیزیں لوں گا جس پر اعتراض آپ لو۔ اعتراض اب ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کسی بھی 3rd کلاس کتاب سے کسی بھی بزرگ کے چاہے ہوا میں اڑنے کا قصہ سنا دیں،
کسی کو کوئی اعتراض نہیں. اہل بیت کا قصہ کوئی بات سنائے تو کہتے ہیں جی دلیل دسو دیتا ہے حدیث راوی ضعیف ہے. واہ واہ واہ. جن کو راویوں کے لفظ کا ہی نہیں پتا اور روات عربی میں لکھنا نہیں آتا وہ بھی کہتے ہیں اس حدیث سے تو فلاں راوی ضعیف ہے. کیوں؟ چونکہ یہ حدیث علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے فضائل میں آ گئی. میری ایک ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، امام حسن علیہ السلام کی صلح کی شرائط میں نے بیان کی اہل سنت کی 4-5 کتابوں سے. تو اس میں بعض ہمارے جو علماء ہیں، علماء کرام، انہوں نے مجھ پر یہ اعتراض کیا کہ یہ جو آپ نے پہلے وہ کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں، چونکہ عوام تو پڑھتی نہیں ہے، عوام کو یہ گولی دے دیتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں، عوام سمجھتی ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں، چونکہ وہ ان کی داڑھی، جبہ، کبا اور یہ جو وضع ہے یہ عوام سادہ ہے، محبت رسول رکھتی ہے، تو یہ اس وضع کا احترام کرتے ہوئے صحیح سمجھ لیتی ہے کہ یار اس وضع قطع کے بندے نے جھوٹ بولنا ہے. ان کو کیا پتا کہ ان کے اندر بھیڑیا ہے جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے. اچھا وہ موجود نہیں ہے، جب میں نے نکال کے دکھا دی تو پھر کہتے ہیں چلے گئے. کچھ دن بعد ہے ان کی اسناد ضعیف ہیں، اس کی سند متصل ثابت کریں. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ آپ کے شیخ جن کو آپ کہتے ہیں ان سے میں نے ایک درس سنا جو ساری روایات بزرگوں کی اسی کتاب سے بیان کر رہے تھے. آپ نے ان کو کیوں نہیں کہا کہ اس کی سند ثابت کر کے دیں؟ اگر آپ نے ان کتب کو رد کرنا ہے تو من کل وجوہ رد کریں اور ممبر پہ آ کے کہیں کہ ان ائمہ کا، میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا، ان ائمہ کی کوئی کتاب ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں. اور اگر ساری عمر آپ کو ان کی کتابوں سے قصے سناتے ہوئے گزر گئی اور جب اہل بیت کا ذکر آیا تو تم کہتے ہو کہ ان کی اسناد انہوں نے ضعیف لکھی ہیں. اور جھوٹے اتنے ہیں، جھوٹے اتنے ہیں کہ انہوں نے اسناد کا اہتمام ہی نہیں کیا. اس کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت. بسم اللہ بسم اللہ. اچھا اور جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ اس امام نے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے اس کتاب میں اسناد کو بیان کرنے کا اہتمام ہی نہیں کیا، جو اس کے فہم پر صحیح تھی اس نے اس کے اندر لے لی. اگر امام خود نہیں لکھ رہا اور اس کے ہم تو امام کے فہم پر بیان کر رہے ہیں نا اس کا نام لے کر، تو یہ وہ چکر بازی ہے جو اہل بیت کے بارے میں کرتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا اس لیے میں نے صحیح بخاری لی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے فضائل کا باب ہے. یہ بڑی عجیب بات آپ کو لگے گی. حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں میں نیا نیا اسلام قبول کیا نا اور نیا نیا مدینے میں آیا، یہ بڑی غور کی بات، مدینے میں آیا تو میں حضرت عبداللہ بن مسعود کو اہل بیت میں سے سمجھتا تھا. صحیح بخاری اور فضائل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا بھائی کیوں سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن مسعود اور ان کی والدہ کا جو بار بار رسول اللہ کے گھر میں بے تکلفی سے آنا جانا ہے، بس یہ تکلفی سے آنا جانا مجھے اس گمان میں ڈال گیا کہ یہ اہل بیت ہیں. اور فرماتے ہیں میں ان کی تکریم باقی صحابہ کی طرح نہیں کرتا تھا بلکہ اہل بیت والی کرتا تھا. جی واہ 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 واہ. کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عہد نبوی میں تو تھے ہی سارے صحابہ، اور کوئی ہے جو مومن ہے وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ صحابی تھا یا پھر کافر تھا؟ تو کافر تھے تو تقابل ہو نہیں سکتا، تو سارے صحابی تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود کی تکریم کرنے لگ گیا اس لیے کہ وہ اہل بیت میں سے. اب مجھے بات بتائیں اگر اس کے اندر یہ پہلو نہیں ہے کہ محض آنے جانے اور محض اہل بیت سمجھنے سے تکریم کا پہلو بڑھ گیا تو اور حدیث بیان کرنے کا مطلب کیا سمجھ میں آتا؟ صحابی تو سارے ہی تھے اور دور ہی صحابہ کا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اور امام بخاری کو کیا ضرورت پیش ہے؟ اس میں صحابی ہونے کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور وہ حدیث لائے ہیں صحیح بخاری اور فضائل عبداللہ بن مسعود میں. اس میں عبداللہ بن مسعود کی کیا فضیلت؟ عبداللہ بن مسعود کی یہ فضیلت کہ جو تھوڑی دیر عبداللہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے سمجھا تھا کہ یہ اہل بیت میں سے ہے، اس کو فضیلت کے باب میں امام بخاری لے کر آ گئے. اس کو کیا کیا؟ فضیلت کے باب میں لے کر آ گئے. نہ تو امام بخاری پہ کسی نے فتویٰ لگایا، نہ عبداللہ بن مسعود سے کسی نے فتویٰ لگایا، نہ کسی پہ لگایا. اب دوسری مثال سنیں. اہل بیت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ذہن میں رکھ لو. شاہ صاحب نے ابھی ذکر کیا، اس کو آپ میں آگے چلا دیتا ہوں، بس اب ختم کرتے. اہل بیت حقیقی اور اہل بیت حکمی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت حقیقی میں نہیں تھے، اہل بیت حکمی میں تھے. قصہ شاہ صاحب فرما چکے،
المعجم الکبیر کے اندر بیان ہے کہ وہ غزوہ وہ جو ہو رہا تھا نا خندق، اس کے بعد کا فقال المہاجرون سلمان منا وقالت الانصار سلمان منا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان منا اہل بیت، حضور نے فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں سے۔ اتنی گال سمجھ آ گئی؟ اب یہ اہل بیت حقیقی دسو نہیں ہے، اہل بیت حکمی ہے۔ اور دیکھو صحابہ کرام اس حکمی اہل بیت ہون دی بھئی تو حضرت سلمان فارسی نے کی امپورٹنس دے سکتے۔ اب یہ بیان کیا ہے حدیث میں آپ کو بتا دوں، سیر اعلام نوبلا میں امام ذہبی نے بیان کی، سب سے بڑے امام جو سند لگاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، چند ایک بڑی اتھارٹی کے اندر۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ حضرت علی سے کچھ صحابہ کا تعارف پوچھا گیا، حضرت علی بیان کرتے، حضرت مولا علی خود راوی بیان کرتے رہے، جب ہم نے حضرت سلمان کا پوچھا تو حضرت علی نے 3 خوبیاں بیان کی۔ کتنی؟ فرماتے ہیں ادرک علم الاول و علم الآخر، سلمان ایسا ہے جس نے اول اور آخر کے علم کو سینے میں جمع کر لیا۔ پھر فرماتے ہیں بحر لا یدرک کعرہ، اور سلمان ایسا ہے اتنا گہرا ہے کہ جیسے سمندر گہرا ہوتا ہے۔ اور تیسرا بیان کیا کہ وہ منا اہل بیتی، اور سلمان جو ہے اہل البیتی، اور سلمان جو ہے یہ کوئی عام فرد نہیں ہے، یہ ہم اہل بیت میں سے ہے، یہ ہم اہل بیت میں سے ہے۔ اگر یہ بات وجہ فضیلت نہیں تھی تو بتائیے مولا علی سے قول ابد صادر ہو سکتا ہے؟ تو کسی نے پھر پوچھا کہ یہ 3 سلمان کیوں اول و آخر علم کا جمع کرنے والا ہے اور سلمان کیوں اتنا گہرا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے میری آخری بات غور سے نہیں سنی، میں تجھے کہہ چکا کہ رسول اللہ نے فرمایا وہ ہم اہل بیت میں سے ہے، تو جس کو رسول اللہ کہہ دے وہ ہم اہل بیت میں سے ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس کا دامن، اس کا دل اور اس کا باطن علم اور حکمت سے خالی رکھ دے؟ اللہ نے اس ایک قول رسول کے صدقے سلمان کا دامن علم و حکمت سے بھر دیا۔ اگر اہل بیت حکمی ہونے کی وجہ سے سلمان سمندر جیسا گہرا ہے اور سلمان اولین و آخرین کے علم کو جمع کرنے والا ہے، تو پھر سوچ لیجئے علی کہاں پر ہوگا، حسن کہاں پر ہوں گے، حسین کہاں پر ہوں گے؟ سوچ لیجئے خود اس بات کو۔ کیا کہنے۔ اب ہم گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں تھیں جو میں نے سوچ رکھی تھی، لیکن وہ انشاءاللہ دوبارہ کبھی موقع ملا تو بیان کریں گے۔ ایک حدیث میں جاتے جاتے بیان کر دوں، چونکہ یہ شاہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، عمر میں پتہ نہیں میرے سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں مجھے علم نہیں، لیکن بڑے بھائی اس لیے ہیں چونکہ یہ سادات میں سے ہیں، اور یہ ان کے گھرانے کی خوبی ہے ساری کی ساری، اور یہ فضل ایسا سلسلۃ الذہب ہے کہ جس طرح اس میں اول آخر اول شامل ہے، اسی طرح اس میں سے امام مہدی تک آخر سب شامل ہوں گے۔ تو لہٰذا قرض نہیں رکھتے۔ اگر یہ قرض کہہ رہے تھے نا قرض ہے، یہ انا وعلی من نور واحد و انا وعلی من شدر واحد، ایک نور سے ہیں ایک مٹی سے ہیں، اس حدیث کی وہ فرما رہے تھے کہ شرع ادھار رہی تو سادات دا ادھار پھر سادات غلام پورا کر دیں، ادھار نہیں چھوڑ کے جاؤنا جی محفل۔ جی واہ کیا حضور نے اس کو مولانا شریف علی تھانوی بہت سارے علماء نے بیان کیا، انا و علی من نور واحد، اس ذیل دے وچ میں بیان کرنے لگا۔ حضور نے فرمایا علی اور میں ایک نور سے، یوں ایس اشارے الذہن رکھو، علی اور میں ایک نور سے یا ایک درخت سے، شجر کا لفظ بھی ہے، سمجھ آ گئی گل؟ یا رسول اللہ کب سے ہیں اور کب تک ہیں؟ تو ہمیں اس کے لیے تاریخ میں جانا پڑے گا اور احادیث کی کتب دیکھنی پڑیں گی۔ حضور نے فرمایا کہ میں پاک اسلاب سے پاک ارحام میں منتقل ہوتا آیا، آدم سے نوح، نوح سے ابراہیم، ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے آگے چلتے چلتے پاک اسلاب سے پاک ارحام میں منتقل ہوتا آیا۔ تو جب ہے ہی نور جڑا ہوا تو جس طرح رسول کا نور پاک اسلاب سے پاک ارحام میں آیا، ساتھ علی کا نور بھی پاک اسلاب سے پاک ارحام میں آیا۔ اور ابو طالب حضرت عبد المطلب تک، آدم سے لے کر عبد المطلب تک یہ نور جڑے بھی رہے اور پاک اسلاب سے پاک ارحام میں آتے رہے۔ ارے علی پر انگلی اٹھانے والوں، علی کے صلب میں اتنی طہارت ہے کہ اللہ نے علی کے مائیں آدم تک اور علی کے باپ آدم تک ان میں کوئی نجس پہلو اور نجس اور ناپاکی گوارا نہیں کی، تو وہ ناپاک دل میں علی کی محبت بھی گوارا نہیں کرتا۔ نعرہ حیدری، جس کو علی کے 70 پشتے پیچھے
کسی ماں اور باپ کا عیب گوارا نہیں، وہ منافق کے دل میں علی کی محبت کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب تک یہ اکٹھے رہے، یوں جڑے رہے۔ پھر منشا الہی یہ ہوا کہ اب ان کو الگ کیا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہو گیا، اور حضرت عبد المطلب سے حضرت مولا علی کا نور کس کو منتقل ہوا؟ بھائی بولو نا، حضرت ابو طالب کو۔ حضرت ابو طالب سے وہ نور ولایت مولا علی، تمام اولاد سے مولا علی کے منتقل ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب اولاد، سمجھ لے ذہن میں رکھنے، تمام بیٹیاں اہل بیت اطہار میں شامل، اور سب مقدس، مگر وہ جو نور خاصہ تھا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا میں منتقل ہو گیا۔ ادھر علی میں آ چکا تھا، ادھر کس میں آیا؟ سیدۃ النساء العالمین میں آیا، اور علی و فاطمہ کے نکاح کے بعد وہ جو نور آدم سے عبد المطلب تک اکٹھا تھا، 3 پشتوں میں وہ جدا ہوا، اللہ کو جدائی گوارا نہیں تھی، علی و فاطمہ میں پھر ملا دیا۔ حسن اس نور کے وارث تھے جو علی کا بھی تھا اور محمد رسول اللہ کا بھی تھا۔ امام حسن اس نور کے وارث تھے۔ تو میں نے کہا من نور واحد کی شرح کر دوں جاتے جاتے، آپ یہ نہ کہیں کہ وہ قرض رہ گیا شاہ صاحب کی طرف سے۔ تو یہ جو عقیدہ تھا نا دوستو، یہ والا عقیدہ تھا، یہ صحابہ کرام سے بھی ہم نے پوچھ لیا، 2-4 ائمہ سے بھی پوچھ لیتے ہیں جن کے قول پر ہم چلتے ہیں، ائمہ فقہ جن کو کہتے ہیں، محدثین جن کو کہتے ہیں، امام جن کو کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں، ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا، سألت ابی قلت من افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بابا جان سے یہ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل کون ہے؟ یہ اہل سنت غور سے سنیں۔ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا ابو بکر رسول اللہ کے بعد افضل ہے۔ قلت یا ابت ثم من؟ قال عمر، پوچھا پھر ابو بکر کے بعد کون افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ قلت یا ابت ثم من؟ قال عثمان۔ جب یہ 3 نام لیے نا تو حضرت امام احمد بن حنبل کا بیٹا پریشان ہو گیا، وہ کہتے ہیں قلت یا ابتی فعلی، علی کے بارے میں آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا؟ قربان جائے امام احمد بن حنبل، قال یا بنی علی من اہل بیتی لا یقاس باحد بہم احد، اے میرے نادان بیٹے، علی اہل بیت میں سے ہے، اور اہل بیت جزو رسول ہیں، اور ان کا کسی سے تقابل اور مفاضلہ یہ وہ کر سکتا ہے جس کا ایمان سے ہاتھ جا چکا ہے۔ واہ واہ، جیتے رہے آباد، کیا بات۔ صحابہ کرام اور امت میں، ابھی شاہ صاحب کا پورا خطاب، میں بات اس لیے نہیں کر رہا، یہ ہو چکی، پورا خطاب اس پر تھا شاہ صاحب کا نقطہ کہ اہل بیت جزو رسول ہیں۔ کیا ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے سامنے آل رسول کے خون کا ایک قطرہ ہو، رسول اللہ کے آل نہیں، رسول اللہ کے خون کا ایک قطرہ یہاں پر پڑا ہو اس کتاب کے اوپر، آپ کی کیفیت کا کیا عالم ہوگا؟ آپ میں سے کوئی شخص یہ سمجھے گا، یا عہد صحابہ میں یہ سمجھ سکتا ہے کہ میں اس خون کے قطرے کے برابر ہوں؟ بتائیے، کوئی سمجھ سکتا ہے؟ سمجھ سکتا؟ جو سمجھے گا اس کا ایمان ختم، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر خون کے قطرے کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا تو بتائیے خون بنتا کہاں پر ہے؟ کہاں بنتا ہے؟ جگر میں خون بنتا ہے، اور جگر سے خون پورے وجود میں چلتا ہے۔ اگر خون کے قطرے کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا تو صحیح بخاری کے اندر ہے، حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو اگر ایک قطرے کی برابری کفر ہے تو وہ جگر جس کے اندر خون بنتا ہے اور پورے وجود میں دوڑتا ہے، اس کی برابری کہاں سے ایمان ٹھہرے اور کہاں سے قیاس عقل کریم عقل ہوگی؟ کہاں سے؟ یہ کون سا دین آ گیا ہے جس کا ہم شکار ہیں؟ یہ کون سا دین ہے جو عقل و فکر سے بھی ٹکراتا ہے، روایت و درایت سے بھی ٹکراتا ہے، قرآن و سنت سے بھی ٹکراتا ہے، جس کا ابلاغ کر رہی ہیں آپ؟ اور جب جواب نہیں ملتا تو آپ کہتے ہیں مار دیں گے۔ جب ان باتوں کا جواب نہیں ہے، چونکہ یہ تو مسقط دلائل کے ساتھ ثابت باتیں ہیں، اس کا تو انکار ہی نہیں ہے، نہ عقلاً نہ نقلاً۔ تو امام احمد، اب یہ ذہن میں رکھ لیں، امام احمد ابن حنبل کا عقیدہ جو امام اہل سنت ہے، اور ہم 4 ائمہ کو حق مانتے ہیں اپنی فقہ میں پیروی میں،
امام احمد ابن حنبل نے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب امت میں افضلیت کی تخصیص ہوگی تو اس میں اجزائے رسول پر قیاس ہی نہیں ہو سکتا، وہ تو امتیوں پر ہوگی، اور اس میں ابو بکر صدیق افضل ہے۔ اس شخص کا عقل جواب دے چکا ہے جو امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کسی کو سمجھتا ہے، وہ سب سے اونچے درجے کے، ان کا ایثار سب سے زیادہ ہے، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان۔ میں نے ایک گل دسو، تسی اپنے بیلی یاراں اور دوستاں اپنی اولاد دے برابر سمجھتے ہو؟ ہر کوئی عقل نو ہاتھ مارو۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کتنے مخلص آدمی، واہ واہ واہ، کیا سیدنا ابو بکر کا عشق تھا اللہ کے ساتھ، کہ غار ثور میں وہ ایڑی رکھ کے ساری رات سانپ سے ڈسواتے رہے مگر اپنی ٹانگ کو ہلانا گوارا نہیں کیا کہ رسول اللہ کی آرام میں خلل نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اتنی عظیم ہستی حضرت ابو بکر صدیق۔ اب ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دیں، ان سے جب کیا وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں رسول اللہ دی اجزاء اور رسول اللہ دی آل تو افضل ہاں، سب تو اونچا ہوں؟ جب وہ یہ جانتے ہیں کہ مجھے اس گھر سے کلمہ ملا ہے، مجھے اس گھر سے ایمان ملا ہے، مجھے اس گھر سے قرآن ملا ہے، ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ ایک تو عام فرد نہیں سوچ سکتا یہ بات، اور ہم اتنے بڑے بندے سے اتنی چھوٹی توقع کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں آپ کو آگے بات بتانے لگا ہوں، ساری باتیں چھوڑیں، بس اب اسی بات پر بات ختم ہوگی، اب اسی بات پر بات ختم ہوگی، اور میں آپ کو سیدنا عمر کی کچھ مثالیں دوں گا تاکہ آپ کو پتہ لگے، چونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کی اتباع لازم ہے۔ ہوں میں دسن لگا خلفاء دا طریقہ اہل بیت دے بارے کی سی، باقی سب چھڈو، پھر کدی گل کریں گے۔ آ جائیے حضرت سیدنا عمر کا طریقہ، سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیں، امام عادل۔ اگر کسی کے دور میں اسلام پورے قد سے کھڑا ہوا تو وہ عمر فاروق کا دور تھا۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ اب پہلے حوالہ سن لو، تاریخ دمشق دے وچ ہے، اور امام ذہبی نے سیر اعلام نبلاء دے وچ بیان کیتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، اہل بدر کے وظائف مقرر کر رہے تھے، چونکہ ہر خلفاء میں جس طرح تنخواہیں بڑھتی ہیں نا جی، ایک پوائنٹ ذہن رکھنا ہے کہ کیا حضرت سیدنا عمر دے نظر دے وچ صحابی اور اہل بیت برابر ہن کہ نہیں ہن، بس چونکہ حضور نے کیا فرمایا کہ تمہارے لیے میری اور میرے خلفاء کی اطاعت لازم ہے۔ حضور نے بدر کا وظیفہ مقرر، چونکہ جس طرح بھی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھتی ہیں نا سالانہ، تو وظیفے بھی ریوائز ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگے ریوائز وظیفے، تو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظیفے بڑی رقم مقرر کر دی، اور اس کی وجہ کیا فرمائی؟ اس کی وجہ فرمائی یہ ہے تاریخ دمشق مدینہ اور سیر اعلام نبلاء، پھر اس کی شرح محب تبری نے ریاض النظرہ میں بیان کیا، وہ بھی بیان کروں گا۔ بڑی اماؤنٹ بیان کی، جب کسی نے پوچھا تو فرمایا لقرابتہما برسول اللہ، یہ حسن اور حسین کی جو میں نے بڑی رقم کیا نا مختصر، یہ ان کی قرابت رسول کی بنیاد پر۔ کس بنیاد پہ دوستوں؟ قرابت رسول۔ محب تبری نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ مدائن کی فتح کے بعد بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر نے حضرت امام حسن اور حسین کے لیے 1000 دینار پیش کیے، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو 500 دینار دیے۔ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے پاس آ گیا، انہوں نے کہا پہلے آپ نے بدر میں حسن اور حسین کا وظیفہ لگا دیا، حالانکہ بدر کے وقت وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور اب میں لڑ کے آیا ہوں، مجھے 500 درہم، اور وہ گھر میں بچے ہیں بیٹھے، عمر چھوٹی ہے، ان کے لیے 1000 درہم۔ حضرت عمر نے کیا کہا وہ سن لیں، یہ عقیدہ بنائے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ پہلے جا، یہ محب تبری نے کہا، اس کا مفہوم بیان کر، حضرت عمر نے فرمایا پہلے جا تو ان کے ابا کی طرح کا ابا لے کر آ،
پھر ان کی اماں فاطمہ کی طرح کی ماں لے کر آ، اور پھر ان کے نانا محمد کی طرح کا نانا لے کر آ، پھر عمر تجھے بھی اتنا دے گا جتنا حسن اور حسین کو دیتا ہے، پھر تجھے بھی اتنا ہی دے گا جتنا حسن اور حسین کو دیتا ہے۔ آخری روایت آج کی اس گفتگو کو ہم کلوز کر دیں گے۔ یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک آئی ہے دوستوں، بیان ہوئی ہے، ابن جوزی، امام ابن جوزی نے بیان کی ہے، تاریخ عمر ابن خطاب رضی اللہ، حضرت عمر فاروق کی سیرت بیان کی ہے ابن جوزی نے، انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا۔ یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر نے امام حسین کو عرض کیا کہ وہ بعض کاموں میں جب بھی موقع ملے تو ان کے پاس آ جایا کریں، بیٹھا کریں، تشریف لایا کریں، گپ شپ لگایا کریں۔ یہ جتنے قصے کہانیاں حضرت سیدنا عمر فاروق کے حوالے سے ہیں وہ سب نل اینڈ وائڈ ہیں۔ جن کی آپس میں لڑائیاں ہوں وہ بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آیا کریں اور آ کے بیٹھا کریں اور قصے کہانیاں کہا کریں، ہمارے ساتھ واقع کیا کریں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گیا تو دروازے پر مجھے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ملے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا آپ کے بابا سے ملنے جا رہا ہوں، عمر فاروق سے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی جا رہا تھا ملنے، لیکن وہ کسی کام میں مصروف ہے تو میں واپس آ رہا ہوں۔ تو حضرت امام حسین حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ واپس پلٹ ہے۔ ظاہر ہے اگر ایک بندہ اپنے بیٹے کو نہیں مل رہا، وہ اتنا مصروف بیٹھا ہے، تو حضرت امام حسین نے یہ سمجھا ہوگا نا کہ اگر اپنے بیٹے کو نہیں مل رہے، مصروف ہیں، تو ظاہر ہے مصروف ہے، میں بھی واپس چلے جاتا ہوں، مجھ سے بھی نہیں ملیں گے۔ حضرت امام حسین واپس آ گئے۔ کسی دن بازار میں جاتے ہوئے حضرت امام حسین حضرت عمر کو ملے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا آپ تشریف لایا کریں کبھی کبھی، لیکن آپ تشریف نہیں لائے۔ تو امام حسین نے فرمایا نہیں، میں آیا تھا، آپ مصروف تھے۔ تو انہوں نے کہا آپ نے پھر بلایا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ دروازے پر آپ کے صاحبزادے کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا میں بھی گیا ہوں، تو وہ مصروف ہے، مجھے واپس بھیج دیا، تو میں نے سمجھا مجھے بھی آپ واپس ہی بھیج دیں گے، میں واپس آ گیا۔ تو فقال عمر وانت عندی مثلہ وانت عندی مثلہ، اے حسین تو نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تو مجھے ویسے ہی ہے جیسے عبداللہ بن عمر ہے، تو مجھے ویسے ہے جیسے عبداللہ بن عمر ہے؟ انت شعر علی راسی غیرک، یہ جو عمر کی سر پہ عظمت کا امامہ ہے یہ حسین تیرے نانا اور تیری وجہ سے، یہ نانا اور تیری وجہ سے ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ حسین۔ اور یہ جتنی عظمتیں کسی کو بھی میسر آئی تاریخ میں، یہ اہل بیت اطہار کی نوکری کے صدقے میسر آئیں، اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت کے صدقے میسر آئیں، اور صحابہ کرام کی قربت اور عظمت کے صدقے میسر آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور ہمیں اہل بیت اطہار کی صحیح معنوں میں محبت اور مودت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں محبان اہل بیت میں کھڑا کرے۔